جنگل میں کافی سمے سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں اور ہر طرف سوکھا چل رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی جنگل میں بارش نہیں ہوگی۔ اب تو اس جنگل میں سارا بھوجن بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں دوسرے جنگل کی طرف چلنا چاہیے۔ پرنتو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرے جنگل میں بارش ہو رہی ہے اور وہاں پر بھوجن بھی موجود ہوگا؟ آج سے 3 دن پہلے میری ببلو بادل سے بات ہوئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ پچھلے سال اس نے دوسرے جنگل میں بہت کم بارش کی تھی کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر نے اس کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اور اس نے پچھلے سال جنگل کے تمام پنچھیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال وہ ان کے جنگل میں زیادہ بارشیں کرے گا، اس لیے وہ ابھی ہمارے جنگل میں نہیں آئے گا اور وہ دوسرے جنگل میں زیادہ دن بارش کرے گا۔ پرنتو ایسے تو ہمارے جنگل کے سبھی پنچھی پیاس اور بھوک سے مر جائیں گے۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ببلو بادل ہمارے ساتھ؟ ارے جب ببلو بادل نے وعدہ کیا ہے دوسرے جنگل کے پنچھیوں کے ساتھ تو پھر وہ کیسے اپنا وعدہ توڑ سکتے ہیں؟ ہمیں ہی اب کچھ کرنا ہوگا۔ میرے خیال سے ہم سب پنچھیوں کو دوسرے جنگل میں چلے جانا چاہیے، ایسے ہم اپنی جان تو بچا لیں گے۔ اس کے بعد جب ببلو بادل ہمارے جنگل میں آئیں گے تو ہم بھی واپس اپنے ہی جنگل میں آ جائیں گے۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو دوسرے جنگل میں نہیں جا سکتی۔ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ کیول کچھ دنوں کی ہے، وہ تو ابھی ٹھیک سے اڑ بھی نہیں پاتی۔ اس لیے آپ سب لوگ دوسرے جنگل میں چلے جائیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں رہوں گی اور ببلو بادل کا انتظار کروں گی۔ مگر شانو، تم اکیلی اس جنگل میں کیسے رہو گی؟ تمہاری بچی بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس جنگل میں نہ تو بھوجن ہے اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہے۔ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں نہیں کبوتر چاچا، میں اپنی بچی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کر سکتی کہ اس چھوٹی سی جان کو اتنا کشٹ دوں۔ میں ایسا کروں گی کہ اسی جنگل میں رہوں گی، اور اس جنگل میں اتنا پانی تو موجود ہے جس سے میں اور میری بیٹی اپنی پیاس بجھا سکیں، اور میں نے کچھ اناج بھی جمع کر کے رکھا ہے تو ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا لیں گے۔ ایسے ہم ببلو بادل کے آنے تک اپنا گزارا کر لیں گے۔ پھر ببلو بادل کے آنے کے بعد بارش آ جائے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شانو، تم اپنا اور اپنی بیٹی کا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم لوگ بارش ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ اور پھر سبھی پنچھی دوسرے جنگل کی اور اڑ گئے۔ میں نے سب پنچھیوں سے تو کہہ دیا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگے گا اور میں یہاں اکیلے رہ لوں گی، مگر پرنتو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا تو گھونسلہ بھی کچا ہے، ابھی تو میں نے پکا مکان بھی نہیں بنایا۔ آج تو اللہ کا نام لے کر رات گزارتی ہوں، کل صبح ہوتے ہی اپنے پکے گھر کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ وہ رات تو شانو نے اپنے گھونسلے میں ڈرتے ڈرتے گزار دی، لیکن صبح ہوتے ہی اس نے اپنے پکے مکان کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ میں کیوں نہ اس تالاب کی گیلی مٹی سے اپنا اور اپنی بیٹی کا ایک پیارا سا گھر بنا لوں۔ اس طرح میں گرمی کی شدت سے بھی بچ جاؤں گی اور بارش میں بھی میرے پاس پکا گھر ہوگا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر شانو نے تالاب کی گیلی مٹی سے اپنا ایک خوبصورت سا مٹی کا گھر بنا لیا۔
ऐसा करती हूँ, तालाब की इसी गीली मिट्टी में मैं कुछ बीज बो देती हूँ, तो जब बारिशें आएंगी तो मेरे खेतों को पानी मिल जाएगा और इस तरह मेरी सब्जियाँ उग जाएंगी और फिर मैं इन सब्जियों को बाजार में बेच दूंगी, तो मेरा अच्छा खासा घर का निज़ाम भी चल जाएगा। फिर शानों ने उस गीली मिट्टी में गोभी के बीज बो दिए। दिन ऐसे ही करके गुजर गए और फिर एक दिन बबलू बादल शानों के जंगल में आ गए। शानों, तुम इस जंगल में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बिल्कुल अकेली रह रही हो। तुमने मेरा इतना इंतज़ार किया। मुझे माफ़ कर दो शानू, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बच्ची की खातिर इतनी मुसीबत बर्दाश्त कर रही हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे जंगल में जल्दी आ जाता। नहीं नहीं बबलू बादल, परंतु ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे जंगल के पंछियों को भी तो बारिश की ज़रूरत थी। अगर आप यहाँ आ जाते तो आपका वादा भी टूट जाता और दूसरे पंछी भी बुरा मनाते। और उस जंगल में तो आपने पिछले साल भी कम बारिश की थी, तो उन्हें हमसे ज़्यादा बारिश की ज़रूरत थी। अब आप आ गए हैं तो हमारे जंगल में भी सूखा ख़त्म हो जाएगा और हर तरफ जल थल हो जाएगी। शानो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। चलो, अब मैं बारिश शुरू करने लगा हूँ। तुम अपने घर के भीतर चली जाओ। और फिर बबलू बादल ने कई दिन तक लगातार शानों के जंगल में बारिश की और इस बारिश से शानों की गोभी की फसल भी बहुत अच्छे से उगाई। मेरी गोभी की फसल बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गई है। अब मुझे इस फसल को जंगल के बाजार में ले जाकर बेच देना चाहिए, वरना ये ना हो ये यहीं लगे लगे खराब हो जाए। शानो जब अपनी गोभी लेकर बाजार में पहुंची तो पंछियों ने उसकी गोभी को बहुत पसंद किया और उसकी गोभी हाथों हाथ बिक गई। उसको बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ और यूं शानों के दिन फिर गए और वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। तो देखा प्यारे दोस्तों, इंसान अगर मुश्किलात का सामना बहादुरी के साथ करे तो वो हर हाल में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें